اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر رسمی طور پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے پڑھے ہوئے درود پاک کو فرشتے میری بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، لیکن جو دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے پڑھے ہوئے درود پاک کو میں خود سنتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب حج کرنے کے لیے مکہ شریف پہنچا تو میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ہر مقام پر ہر جگہ درود پاک کثرت سے پڑھ رہا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں اور میرے والد صاحب ہم دونوں سفر میں تھے تو میرے والد صاحب کی طبیعت علیل ہوئی اور اچانک ان کا انتقال ہو گیا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا چہرہ ایک دم سیاہ ہو گیا، بالکل کالا۔ جنگل میں اکیلا تنہا پریشان تھا کہ کیا کروں، نہ کوئی میرا ساتھ دینے والا، نہ کوئی میرا حامی ہے۔ میں پریشانی کے عالم میں تھا کہ مجھے نیند آ گئی، اور جب نیند آئی تو آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سرکار نے میت کی طرف توجہ فرما کر میت کو صحیح فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا باپ سخت مجرم تھا، لیکن وہ کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا، کی وجہ سے ان کا چہرہ صحیح و سالم ہو گیا۔ درود پاک کی کثرت سے ہر بگڑا ہوا کام بن جایا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص دعا نہ بھی مانگے اور درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ شہد کی مکھی جب گلشن سے چلا کرتی ہے اپنے چھتے کی طرف پھولوں کا رس چوس کر کے تو اس کے اندر مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے فرمایا کہ اے شہد کی مکھی، تیرے شہد میں یہ مٹھاس کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہم مختلف پھولوں کے رس کو چوستی ہیں، کبھی گلاب کے، کبھی چمیلی کے، کبھی جوہی کے، مختلف پھولوں کا ہم رس چوستی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھولوں کا رس تو پھیکا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، الگ الگ ذائقوں کا ہوتا ہے، لیکن اس میں مٹھاس کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، جس وقت ہم گلشن سے پھولوں کا رس چوس کر کے جب ہم چلتے ہیں اپنے چھتے کی طرف، یا رسول اللہ ہم آپ پر درود پڑھتے ہوئے چلا کرتے ہیں، تو اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پھولوں کے رسوں کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب پھولوں کے رس درود پاک کے پڑھنے کی وجہ سے میٹھے ہو سکتے ہیں، تو اگر ہم بھی درود پاک کی کثرت کریں گے تو ہمارے یہ پھیکے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں شیریں یعنی مٹھاس پیدا کر دے گا، اور یہ بارگاہ مولا میں مقبول ہو جائیں گے۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھیں، جب بھی آپ کو وقت ملے فوراً آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں۔ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اور جو شخص درود پاک پڑھتا ہے فرشتے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، فلاں کا بیٹا فلاں اس کا نام ہے اور فلاں مقام کا رہنے والا ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، یہ آپ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے درود پاک پڑھنے والے کا کہ اس کا نام آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آپ درود پاک کی کثرت کریں، اس کے دنیا میں بھی آپ کو فائدے ملیں گے اور آپ کی اخروی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔